کے اس اخلاق نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا. آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کھل کے کہتا ہوں، ہماری نمازیں دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، ہمارے حج دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے، ہماری زکات دیکھ کے مسلمان نہیں ہوں گے. اگر اخلاق حضور والے ہو جائیں تو آج بھی لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیں گے. آج بھی اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی، جو ہمارے بیچ نہیں ہے. یہ مت سمجھنا میں نماز کو ہلکا کر رہا ہوں، میں نماز یہ کہنا چاہ رہا ہوں نماز پڑھو نہ پڑھو نہیں. نماز دین کا ستون ہے، یہ قرض ہے، یہ تو پڑھنی ہے، یہ تو ہر حال میں ادا کرنی ہے، یہ تو پڑھ کے ہی مرنا ہے. مگر ساتھ جو کرنا ہے نا وہ یہ بھی رکھنا ہے. اخلاق بڑی چیز ہے. قسم کھا کے کہتا ہوں، معاف کیجئے، میتیں ہوتی ہیں یہاں، بولے ڈر کیوں رہے ہو؟ کہو گے ہاں تو مر تھوڑی جاؤ گے. لوگ مرتے کہ نہیں؟ دیکھیں جنازے، آپ نے دیکھا ہوگا جب بندہ مر جاتا ہے گھر کے آگے کرسیاں پڑتی، بیچ میں کرسی یتیموں کے چچا کی ہوتی ہے. چچا ہوتا ہے تو تاؤ کی ہوتی ہے، بیچ میں کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. لوگ آتے تعزیت کے لیے. معاف کیجیے گا بہت کڑوا بول رہا ہوں، شاید آپ کے مزاج کے مطابق نہ بول رہا ہوں، لیکن میرا اصول ہے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. مسئلہ ہی کوئی نہیں. آج ہماری کنڈیشن یہ ہے، جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو سگا چچا یتیموں کا کرسی ڈال کے بیٹھتا ہے. ادھر یتیم بیٹی بیٹھی ہوتی ہے، ادھر یتیم بیٹا بیٹھا ہوتا ہے. وہ یوں گلے میں ہاتھ ڈال کے آج بیٹھا ہے، تسلی دے رہا ہے، اس کو تسلی دے رہا ہے. لوگ آ کے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بچے مرنے والے تھے، تو بچے آنے والوں کا منہ دیکھتے ہیں، پھر رونے لگ جاتے ہیں. پھر چچا ہاتھ رکھ کے کہتا نا باپ چلا گیا ہے، چچا موجود ہے. بہت اچھے لگے یہ وعدے، بہت اچھے تھے یہ لہجے. جب کبھی یتیم کا ماتھا چوما جا رہا تھا، جب کبھی یتیم کو سینے سے لگایا جا رہا تھا، لیکن کسے پتا تھا کہ یہ صرف دکھاوا ہے، یہ صرف نام و نمود ہے. آج تیجا ہے اس لیے چچا کی کربٹ میں یتیم بیٹھا ہے، آج 40واں ہے اس لیے چچا کی گود میں یتیم بیٹھا ہے، تاکہ رشتہ داروں کو پتا چل جائے یہ جو بھائی ہے نا یہ اپنوں سے بڑا پیار کرتا ہے. لیکن 40ویں کے گزرنے کی دیر ہوتی ہے جب وہی یتیم بچے اپنے گھر کی بھوک کی شکایت لے کر کے، اپنے چولہے کی ٹھنڈے ہونے کی شکایت لے کے سگے چچا کے دروازے پر آتے ہیں اور سگے چچا سے کہتے ہیں چچا آج 3 دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، ماں دال روٹی بناتی رہی ہے، آج چچا دال بھی ختم ہو گئی ہے. پہلی بار چچا دے دیتا ہے، دوسری بار دے دیتا ہے، لیکن جب تیسری بار یتیم آ کے کہتا ہے چچا آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پھر یہی چچا کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے تو نہیں کما رہا ہوں، کہاں سے لے کر کے آؤں. اور کئی بار تو اتنے ظالم ہوتے ہیں بھائی جو سگے بھتیجوں سے کہتے ہیں تمہارا باپ مر گیا، تمہیں ہمارے اوپر چھوڑ کے چلا گیا ہے، خدا کے واسطے کبھی یتیموں کو تانے نہ دینا، اگر دینے ہو تو کبھی گلے سے نہ لگانا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں یتیم غیرت والے ہوتے ہیں. یہ جو تمہارے دروازے پہ آتے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ انہیں بغیرتی لے کر کے آئی ہے، یہ تو اس لیے چلے آئے تو نے اس دن سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھتیجے کبھی ضرورت پڑ جائے تو دروازے پہ آنا، کبھی کمی محسوس ہو باپ کی تو مجھے آواز دے لینا. آج دھکے نہ دے، یا تو کل سینے سے نہ لگاتا یا آج دھکے نہ دے. تجھے کیا پتا یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے، تو کیا جانے باپ کی جدائی کا داغ کیا ہوتا ہے. ان سے پوچھو جنہوں نے باپ کو قبرستان پہنچا دیا ہے. خدا کی قسم جب عید آتی ہے زمانہ ہنستا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. جب بقرعید آتی ہے زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. خدا کی قسم سیغرا بندنا بڑی بات ہے، اگر باپ نہ ہو زمانہ مسکراتا ہے، یتیم رویا کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا یتیمی داغ کیا ہے، یتیمی کہتے کسے ہے. تجھے کہانی بتاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا دور ہے، اعلان نبوت کا ابتدائی حصہ ہے، آقا کریم نے اعلان نبوت کیا ہے. اللہ اکبر، اسلام حقانیت کی بنیاد پہ پھیل رہا ہے. اسی دور میں مکے کی دھرتی پر حال یہ تھا کہ جہاں زمین بھی پتھر کی تھی، لوگوں کے دل بھی پتھر کے تھے، کوئی کسی کے درد کو سمجھنے تیار نہ تھا، حالات بڑے ناگفتہ بھی ہی تھی.
اسی دور کے اندر ایک بچہ خدا کی قسم اپنی ماں کے پاس جا کے کہتا ہے امی اب میں سمجھدار ہو گیا ہوں، تو بیوہ ہے میں یتیم ہوں، دیکھ تیرے بدن پہ جو لباس ہے نا یہ اتنا پھٹ گیا ہے امی کہ مجھے دیکھتے ہوئے حیا آتی ہے، اس پہ پیبند لگا لے۔ ماں نے کہا تھا بیٹے جب سے تیرا باپ گیا ہے مشکل سے کھانا ملتا ہے، دوپہر کھا لیا تو شام لگی، شام کھا لیا تو دوپہر لگی، بیٹے پیبند کا کپڑا کہاں سے لاؤں؟ جب بچے نے اتنا سنا کہتا امی اجازت دے تو میں چچا کے دروازے پہ نہ چلا جاؤں؟ اس نے کہا بیٹے یہ مکہ ہے، یہاں کسی کو کسی کے درد سے مطلب نہیں ہے، نہ جا، وہاں سے رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، درد ملے گا اور کچھ نہیں ملے گا۔ بچہ نے کہا ماں ہو تو سکتا ہے کہ کبھی مجھے دیکھ کے اس کے سینے میں بھائی کی محبت جاگ جائے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے میرے چہرے کو دیکھے تو میرے باپ کی یاد آ جائے۔ امی اجازت دے۔ ماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کے اصرار پہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اگر تو کوشش کرنا چاہتا ہے تو جا جا کے کر لے۔ جب بچہ چچا کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، اندر سے چچا نکلا، دیکھا بھتیجا کھڑا ہے، کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا دیکھ آج تک واقعے میں کٹ گئی، ہم نے کبھی روٹی نہیں مانگی، ہم نے پوری زندگی کاٹ دی، آج تک تجھ سے سوال نہیں کیا۔ چچا ایک محتاجی لے آئی ہے، مجبوری میں آنا پڑا ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہا میری ماں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ اتنے پھٹ چکے ہیں کہ بدن جگہ جگہ سے دکھ رہا ہے، اس لیے آیا ہوں ایک چادر دے دے تاکہ ماں کا بدن چھپ جائے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے، چچا نے دھکا دیا، کہا تیرا باپ میرے اوپر بوجھ بنا کے گیا تھا، نہیں ہے تمہارے لیے ایک ٹوٹی کوڑی بھی۔ بچے نے بدن جھاڑتے ہوئے کہا سچ کہا تھا میری ماں نے، یہاں کوئی کسی کا درد سننے والا نہیں ہے۔ جب بچہ روتا ہوا چلا، راستے میں حضور کے صحابی سے ملاقات ہو گئی، ہاتھ پکڑا، کہنے لگے بچے بات کیا ہے؟ اس نے کہا میں درد کا مارا ہوں، میرا درد میرے سینے میں رہنے دے۔ کہا نہیں بتا تو صحیح، شاید میں تیرے کام آ سکوں۔ جب بچے نے اتنی بات سنی ہے، کہتا کیا کرو گے؟ لوگ رو کے سنتے ہیں، ہنس کے اڑا دیتے ہیں۔ اس نے کہا بتا تو صحیح بات کیا ہے، رویا کیوں ہے؟ ہو سکتا ہے تیرے مرض کا علاج میرے پاس ہو۔ بچے نے ساری بات بتائی، کہا ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے، سگے چچا سے چادر لینے گیا تھا، اس نے دھکا دے کے بھگا دیا۔ جب اتنا صحابی رسول نے سنا کہ مسکرانے لگ جاتے ہیں، اس نے کہا یار میں نے پہلے کہا تھا، لوگ دکھ سن کے ہنسا کرتے ہیں، واقعی تو نے ویسا کیا ہے۔ صحابی نے کہا تھا نادان میں تیرے دکھ سن کے نہیں مسکرا رہا ہوں۔ کہا پھر؟ کہا مجھے تیرے دکھوں کا علاج مل گیا ہے اس لیے مسکرا رہا ہوں۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تجھے جو چاہیے، ایک چوکھٹ ایسی ہے جہاں سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا جاتا ہے، اگر جانا ہے اس چوکھٹ پہ چلا جا۔ بچے نے کہا چوکھٹ کس کی ہے؟ کہا اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ کہا کس محل میں رہتا ہے؟ کہا محل تو نہیں، چلا جا خدا کے حرم میں بیٹھا ہوگا، جا کے اس سے مانگ لینا۔ بچہ ماں کا فرما بردار تھا، اس نے کہا ایسے نہیں جاؤں گا، پہلے ماں سے اجازت لوں گا۔ اب بچہ گھر آیا ہے، کبھی رو رہا ہے کبھی مسکرا رہا ہے۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا او بیٹے بات کیا ہے؟ چادر نہیں لایا اور رو کیوں رہا ہے، ہنس کیوں رہا ہے؟ بچے نے کہا تھا ماں جب چچا کا ستم دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے، لیکن ایک سخی کی خبر سنتا ہوں تو مسکرانا آ جاتا ہے۔ کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک سخی کا پتہ ملا ہے، سنا کہ وہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے، اگر ماں اجازت دے تو اس سے چادر مانگ لاؤں۔ ماں نے کہا بیٹے کیا نام ہے اس کا؟ کہا اسے محمد ابن عبداللہ کہا جاتا ہے۔ ماں نے کہا نہ بیٹے اس کی چوکھٹ پہ نہ جانا، سنا کہ جو اس سے بات کر لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، سنا کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اسی کے گیت گانے شروع کر دیتا ہے، اور سنا یہ بھی ہے کہ جو اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے کلمہ پڑھا کے چھوڑتا ہے۔ جب بچے نے اتنا سنا کہا تھا امی تیرے سر کی قسم کھا کے کہتا ہوں اجازت دے میں تیرا لال ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اگر چادر ایسے ہی دیں گے تو لے آؤں گا لیکن چادر کے بدلے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر چلا جا لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ بچہ آیا دوڑ کر کے مصطفیٰ حرم میں بیٹھے ہیں، اس نے آ کے کہا تھا یا محمد ابن عبداللہ، جیسی بچے نے اتنی آواز دی ہے نبی کے تیور نہیں بدلے ہیں، نبی کے چہرے پہ شکن نہیں آئی تھی، یہ نہیں سوچا تھا اس بچے نے نام کیسے لیا، نبوت والی آنکھیں پھری، مسکرا کے بچے کو دیکھا۔ آقا کہتے کیا بات ہے بیٹا؟ اس نے کہا ذرا ادھر تو آئیے، اللہ اکبر، بچہ بلا رہا ہے، نبیوں کا امام اپنی جگہ سے اٹھا اور یتیم کے قریب چلا کے آقا کریم قریب گئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھہر جائیے، پہلے میری کچھ شرطیں ہیں وہ مان لیجیے۔ آقا کہتے ہیں بات کیا ہے بیٹے؟ کہا کہ مجھے مجبوری لے کے آئی ہے، میری ماں کے بدن کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، ایک چادر کی ضرورت لے آئی ہے۔ اس نے کہا تھا سنا کہ جب تم کسی کی مدد کرتے ہو تو پہلے کلمہ پڑھاتے ہو،
سنو میں ماں کی قسم کھا کے آیا ہوں, مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اتنا بچے نے کہا, میرا نبی مسکرایا, کہتے بیٹے وہ تیری مرضی ہے, تجھے جو چاہے فیصلہ کرنا, ضرورت تو بتا دے. اس نے کہا مجھے ایک چادر چاہیے تاکہ میری ماں کا بدن چھپ جائے. اتنا سنا, آقا کریم نے مزمل والی چادر کندھے سے اتاری, یتیم کی گود میں رکھ دی. فرمایا بیٹے کچھ اور چاہیے؟ کہا بس میرا کام ہو گیا ہے. جیسی بچے نے چادر کو لیا ہے, سینے سے لگایا ہے, جیسی چادر سینے سے لگی ہے, عشق مصطفیٰ کا سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. اب بچہ کبھی گھر کو سوچتا ہے, کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی گھر کی طرف سوچتا ہے, کبھی چہرے کو سوچتا ہے. اللہ اکبر, بچے نے چہرہ پھینکا, پھیرا گھر کی طرف دوڑ لگا دی. جیسی دروازے پہ گیا, ماں انتظار میں کھڑی تھی. اس نے کہا بیٹے لے آیا چادر؟ کہا ہاں. کہا بیٹے پہلے بتا تو نے کلمہ تو نہیں پڑھا ان کا؟ بچہ کہتا ہے ماں تیرے سر کی قسم, کون کہتا ہے کہ وہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں؟ میں نے جا کے ان سے یہ کہا تھا مجھے تمہارا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے کہا وہ تیری مرضی ہے, ضرورت بتا. تو اگر میں نے چادر کا نام لیا, انہوں نے اپنے کندھے کی اتار کے دے دی. جب اتنا سنا کہ ماں چادر کو پکڑ کے روکنے لگ گئی, اس نے کہا پگلے صرف چادر لے کے آیا ہے, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ عثمان نے کہا تھا پگلے خالی چادر لے کے آیا, اس نبی کا دین کیوں نہیں لے کے آیا؟ ماں میں تیرا فرمانبردار, تو نے کہا تھا نا کلمہ نہیں پڑھنا ہے. اس نے کہا چل اس نبی کی چوکھٹ پہ لے کے چل, تو نہیں مجھے بھی لے کے چل. اور جب ماں بیٹی کی انگلی پکڑ کے حرم کی چوکھٹ پہ آئی, پھر بچے نے آواز دی. حضور نے مڑ کے پھر دیکھا, آقا کریم نے پوچھا اور کیا چاہیے؟ بریلی سے آواز آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. منگتا تو ہے, منگتا کوئی شاخوں میں دکھا دو جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. آقا کہتے اور کیا چاہیے؟ ہاتھ جوڑ لیے بیوہ نے, آنا آمینہ کے لال, تیرے قدموں پہ جان نثار کروں. حضور آ گئے, کیا بات ہے؟ کہ صرف چادر نہ دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے, اپنے دامن میں جگہ دے دے. حضور فرماتے ایسی کیا جلدی آ گئی؟ اس نے کہا جہاں اپنے ٹکڑا دیتے ہیں وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے, وہاں تو نے سینے سے لگایا ہے. اس عورت نے کہا تھا محبوب اب جینا ہے تو تیرے قدموں میں جینا ہے. وہ یار میں کہنا چاہتا ہوں جب یہ اخلاق ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ, کل بھی دین بڑھ رہا تھا پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ, مگر شرط ہے اخلاق حضور والے ہونے چاہیے. کیوں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھر کیوں اسے دھکا دے دیا؟ میرا نبی تو غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, غیروں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو. ابھی سنا نہیں شعر کے انداز میں کہا تھا, بتایا تھا کہ حضور عید کے دن بھی یتیم کو سینے سے لگاتے ہیں, عید کے دن بھی سینے سے لگاتے ہیں. ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں امیروں شہزادوں پیسے والوں, اللہ تمہیں امیر رکھے, تمہاری دولت سے کوئی دشمنی نہیں, مگر سچ بتا میرا بیٹا عید کے دن, تیرا بیٹا عید کے دن 10,000 کے کپڑے پہنے اور اسی دن کلمہ پڑھنے والے کا بچہ عید کے راستے میں چنے بیچے, تو کیا تجھے حضور کا دین یاد نہیں آتا؟ کیا اس بچے کا حق نہیں تھا یہ بھی عید کے دن نئے کپڑے پہنے؟ کیا اس بچے کو یہ حق نہیں کہ یہ بھی عید کے دن 2 رکعت کے لیے عیدگاہ میں جائے؟ کیا یہ آج بھی چنے بیچے گا, آج بھی کھلونے بیچے گا, آج بھی اس کے حصے کی خوشیاں نہیں؟ او یار تمہیں کیا پتا ہے, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کرو. خدا کی قسم اگر وہ راضی ہو گیا ہو سکتا ہے تیری عید کی نماز سے زیادہ ثواب یتیم کی مسکراہٹ میں دے دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اجر کا مالک اللہ ہے, وہ جس اجر سے چاہے راضی ہو کے ثواب اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. حضور یتیم کو سینے سے لگا رہے. اجمیر والے کو سارے ہی جانتے نا, اجمیر والے بابا کو سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے, تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے. ہمیشہ بھیک ہم نے تو اسی چوکھٹ سے پائی ہے, ہم اپنا دامن امید پھیلانے کہا جاتے. سارے ہی جانتے اجمیر والے آقا کو. سنے بات یاد آ گئی, سرکار غریب نواز جب چھوٹے تھے نا, امی نے نئے کپڑے پہنا کے عیدگاہ کے لیے بھیجا. جب نکلے نا عید کی نماز پڑھنے آئے تو نئے کپڑے تھے, راستے میں یتیم بچہ کھڑا تھا.
اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، کیوں نہ رکھتا، کریم ابن کریم ہے، سخی ابن سخی، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، یار تو نے کیا اولیاء بنا رکھا ہے، تو نے ہی نئے کپڑے نہیں پہنے؟ بچہ رو کے کہتا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں، یہ کون نئے کپڑے پہنا تھا، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، میں لاوارث ہوں۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا کا فرمانے لگے ہم ہیں نا، پھر لاوارث کیسا ہے؟ کہا آپ عید پڑھنے جا رہے اتنی جلدی کیا کریں گے؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے ایک کام کر، تو تیرے کپڑے پرانے ہیں تو میرے کپڑے نئے ہیں، ایسا کر اپنی قمیص مجھے دے دے، میری قمیص تو لے لے، ایک تیرا نیا ہو جائے گا ایک میرا نیا ہو جائے گا، ایک تیرا پرانا ہو جائے گا ایک بولے بول سکتے، ایک تیرا پرانا ہو جائے گا ایک میرا پرانا ہو جائے گا۔ کپڑے بدل لیے، گھر آئے ماں نے بیٹے کا حال دیکھا، معین جی امی کا دو نئے پہن کے گیا تھا، ایک پرانا کدھر سے پہن کے آیا؟ کہ امی ایک غریب کھڑا تھا اس پہ کپڑے نہیں تھے، اس کی قمیص میں نے لے لی اور اپنی قمیص اسے دے دی تھی۔ تب ماں نے کہا تھا میرے لال تو بڑا غریب نواز ہے۔ آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے، آج تک دنیا غریب نواز کہہ رہی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں خدا را اپنوں کے درد بانٹو، آج درد بکھرے پڑے ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، محفلوں کی کمی نہیں ہے، خطیبوں کی شورا کی کمی نہیں ہے، میرے جیسے کتنے نکمے پھر رہے ہیں۔ آج کمی ہے تو اہل دل کی کمی ہے، آج کمی ہے تو درد سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ ہاں اگر کسی کا درد دیکھ کے تیری آنکھ میں آنسو نہ آئے تو پھر جا کے رات کو لیٹ کے سوچ لقمے حرام کے ہیں، یہ تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے۔ خدارا رویے اچھے کرے، ہم تو اپنوں کے نہ ہو سکے، غیروں سے کیا امید، غیروں کو کیا امید ہم سے ہوگی؟ درد بانٹنے کے عادی بنے، ایک دوسرے کو پیار بانٹے، ایک دوسرے کو محبتیں بانٹے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ زندگی کے حالات دیکھیں اور بخشش دیکھیں، نوازشیں دیکھیں، آپ کیسے کیسے نوازا جاتا ہے۔ بات بڑھ جائے گی کیونکہ ابھی ایک مکمل شاعر کو سننا ہے ہمیں اور آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ بات 3 بجنے کو آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کہیں جانا ہے کسی کو کہیں جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک دعا ہے، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ آنا نہیں ہے توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کروں بات آگے، درد باٹا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو، ایک دوسرے کی ضرورت سمجھا کرو۔ ابھی پڑھ دوں۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔